بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المثنى والملحق به، مثنیٰ اور اس کے ملحقات۔ بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا اوصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبناتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف۔ ان ابیات میں مثنیٰ اور اس سے ملحقات الفاظ کے اعراب کا بیان ہے۔ مثنیٰ کو الف کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے۔ بالالف ارفع المثنى، مثنیٰ ہمیشہ حالت رفع میں الف پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح کلا بھی مثنیٰ کی طرح الف کے ساتھ رفع ہوتا ہے۔ مثنیٰ کے ملحقات میں سے کلا اور کلتا ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کسی ضمیر کے ساتھ مضاف ہو، جبکہ اثنانی اور اثنتانی بغیر کسی شرط کے مثنیٰ کے حکم میں ہیں۔ بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا اوصلا كلتا كذاك۔ اسی طرح کلتا بھی ہے جو کلا کی طرح ہے، اور بے شک کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلتا کذاک اثنان واثنتان، اسی طرح اثنانی اور اثنتانی بھی مثنیٰ کے حکم میں آتے ہیں۔ کابنین وبناتین یجریان، جیسے ابنین اور ابنتین بھی مثنیٰ کی مثال ہیں۔ مثنیٰ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے۔ بالالف ارفع المثنى، اور اسی طرح مثنیٰ کے ملحق الفاظ بھی الف کے ساتھ رفع ہوتے ہیں، اور نصب اور جر میں یہ یا کے ساتھ آتے ہیں۔ وتخلف الیا، یعنی نصب اور جر کی حالت میں یا الف کی جگہ آتی ہے، چاہے وہ اصل مثنیٰ ہو یا مثنیٰ کے ملحقات۔ اور ان دونوں حالتوں یعنی نصب اور جر میں یا سے پہلے آنے والا حرف لازماً زبر یعنی فتح کے ساتھ آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مثنیٰ یا تو الف اور نون پر ختم ہوتا ہے حالت رفع میں، یا اور نون پر ختم ہوتا ہے حالت نصب اور جر میں۔ اور الف اور نون اور یا نون سے پہلے آنے والا حرف ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پر طالبانی، طالبینی، ابنانی، ابنینی، ابنتینی، ان سب میں با اور نون زبر کے ساتھ ہے، اور ابنتین میں تا بھی زبر کے ساتھ ہے۔ یہی قاعدہ ابنینی، ابنتینی کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح اثنانی، اثنتانی بھی اس قانون کے تابع ہیں۔ اور یاد رکھو کہ مثنیٰ کی نون ہمیشہ زیر کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اور اثنانی اور اثنتانی جو مثنیٰ کے ملحقات ہیں ان کی نون بھی ہمیشہ زیر کے ساتھ آتی ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا اوصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبناتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف۔ مثنیٰ کی تعریف۔ المثنى لفظ يدل على اثنين او اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجرید وعطف مثله علیہ۔ مثنیٰ ایسا لفظ ہے جو دو پر دلالت کرے، اس کے آخر میں اضافہ کے ساتھ، حالت رفع میں الف نون، حالت نصب اور جر میں یا نون۔ اور یہ لفظ اس قابل ہو کہ اگر اس میں سے یہ جو اضافہ ہے، یہ جو زیادتی ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس پر ویسا ہی دوسرا لفظ عطف کر دیا جائے تو بھی صحیح معنی باقی رہے۔ مثال کے طور پر الزیدانی اور الطالبانی یہ مثنیٰ ہیں کیونکہ یہ دو کی طرف دلالت کرتے ہیں، اور آخر میں الف اور نون کا اضافہ ہے۔
رفع کی حالت میں، الفاطمتانی یہ بھی مثنیٰ ہے جو دو مؤنث کی طرف دلالت کرتا ہے۔ حالت رفع میں جاء الزیدانی والفاطمتانی یعنی رفع کی حالت میں جاء الزیدانی والفاطمتانی، اور حالت نصب جیسے الزیدینی والفاطمتینی، قابلت الزیدینی والفاطمتینی، حالت جر میں بھی جیسے سلمت علی الزیدینی والفاطمتینی، حالت نصب یعنی نصباً وجرن، نصب اور جر کی حالت میں ہم بولیں گے قابلت الزیدینی والفاطمتینی، سلمت علی الزیدینی والفاطمتینی۔ تو الزیدانی والفاطمتانی رفع کی حالت میں ہیں، جبکہ زیدینی اور الفاطمتینی نصب اور جر کی حالت میں آتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں رفع کی حالت میں الف اور نون اور نصب اور جر کی حالت میں یا اور نون زیادہ ہوئی ہے۔ تو مثنیٰ کی تعریف ہوا لفظ يدل على اثنين او اثنتين بزیادة في آخره صالح للتجرید وعطف مثله علیہ، یعنی مثنیٰ وہ لفظ ہے جو دو پر دلالت کرے اور اس کے آخر میں اضافہ ہو، زیادتی ہو، اور وہ اس قابل ہو کہ تجرید کیا جائے، یعنی اس کو ہٹایا بھی جائے۔ تجرید کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں الف اور نون یا اور نون کو ہٹا دوں تو وہ اپنے واحد یعنی مفرد کی شکل پر آ جائے۔ مثال کے طور پر الزیدانی، اگر الف اور نون ہٹا دوں تو یہ صرف زیدن رہ جاتا ہے۔ اسی طرح الفاطمتانی، اگر الف اور نون ہٹا دوں تو یہ فاطمہ رہ جاتا ہے، یعنی فاطمہ بن جاتا ہے، فاطمہ کی شکل میں رہ جاتا ہے۔ جس طرح یہ مثنیٰ تجرید کے قابل ہے، اسی طرح یہ اس قابل بھی ہو کہ اس پر عطف کیا جا سکے، جیسے الزیدانی کا مطلب ہے زیدن و زیدن، الفاطمتانی کا مطلب ہے فاطمتن فاطمتن۔ یہی مثنیٰ بنانے کا مقصد ہے، بجائے اس کے میں کہوں سلمت علی زید و زید، میں کہہ سکتا ہوں سلمت علی الزیدینی، اور بجائے اس کے میں کہوں جاءت فاطمتن فاطمتن، میں کہہ سکتا ہوں جاءت الفاطمتانی۔ تو مثنیٰ وہ لفظ ہے جو دو پر دلالت کرے۔ دو مذکر کی مثال الزیدانی، رفع میں الزیدینی، نصب اور جر میں دو مؤنث کی مثال الفاطمتانی، رفع کی حالت میں الفاطمتینی، نصب اور جر کی حالت میں، اور یہ اضافہ آخر میں کیا جاتا ہے، اور یہ زیادہ بزیادۃ فی آخرہ، یہ اضافہ یہ زیادہ آخر میں کیا جاتا ہے۔ حالت رفع میں الف اور نون، اور حالت نصب اور جر میں یا نون، اور وہ تجرید کی صلاحیت رکھتا ہو، صالح للتجرید، مثنیٰ تجرید کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ اضافہ الف و نون و یا و نون حذف کرتے ہیں تو لفظ اپنی مفرد واحد شکل میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الزیدانی، جب الف اور نون ہٹائیں تو زیدن بن جاتا ہے۔ الفاطمتانی، جب الف اور نون ہٹا دیں تو فاطمتن بن جاتا ہے۔ طالبانی، تجرید کے بعد طالبن، طالبتانی، تجرید کے بعد طالبتن ہو جاتا ہے۔ اور مثنیٰ کی تعریف میں کہا گیا وعطف مثلہ علیہ، اسی طرح مثنیٰ پر ویسا ہی دوسرا لفظ عطف کیا جا سکتا ہے۔ جب میں کہوں سلمت علی الزیدینی تو یہ بھی درست ہے
کہ میں کہوں سلمت علی زید و زید، جب میں کہوں سلمت علی الفاطمتین تو یہ بھی درست ہے کہ میں کہوں سلمت علی فاطمۃ و فاطمۃ، دونوں کہنا صحیح ہے، دونوں کہنا درست ہے۔ تو یہ مثنیٰ کی تعریف ایک جامع اور معنی تعریف ہے، جامع اور معنی تعریف ہے۔ جامع اس لیے کہ یہ ہر مثنیٰ کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے، یعنی ہر مثنیٰ اس تعریف کے تحت آتا ہے۔ اور یہ تعریف معنی اس لیے ہے کہ غیر مثنیٰ اس تعریف کے تحت داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر لفظ شفع دو پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بھی دو کے معنی دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں کوئی اضافہ یعنی زیادتی الف و نون یا و نون موجود نہیں، اس لیے یہ مثنیٰ کی تعریف میں داخل نہیں۔ اسی طرح لفظ اثنانی دو پر دلالت کرتا ہے جو مذکر کے لیے کہا جاتا، اور اثنتانی دو پر دلالت کرتا ہے جو مؤنث کے لیے کہا جاتا۔ ان دونوں کے آخر میں بھی اضافہ موجود ہے، زیادہ موجود ہے، الف نون اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اثنانی رفع کی حالت میں آخر میں الف و نون، اثنینی نصب و جر کی حالت میں آخر میں یا و نون، اثنتانی رفع کی حالت میں آخر میں الف و نون، اثنتینی نصب و جر کی حالت میں آخر میں یا و نون۔ لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ یہ صالح للتجرید نہیں ہے، یعنی اگر ہم ان میں سے الف و نون یا و نون کو حذف کریں تو ان کا کوئی مفرد درست شکل میں نہیں بستا۔ مثلا اگر ہم اثنانی سے الف و نون ہٹا دیں تو اثن رہ جائے گا۔ یہ اثن عربی میں کوئی مفید مفرد لفظ نہیں۔ تو اس تعریف کے ساتھ اور لفظ صالح للتجرید کے تحت لفظ اثنانی اور اثنتانی حالت رفع میں اور لفظ اثنینی و اثنتینی حالت نصب و جر میں اس تعریف سے خارج ہے۔ اور ہم تھوڑی دیر بعد یہ جانیں گے کہ یہ دونوں اثنانی اور اثنتانی مثنیٰ میں ملحق ہیں، انہا ملحقۃ بالمثنیٰ، یعنی یہ مثنیٰ کی طرح اعراب دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں مثنیٰ نہیں ہے۔ ملحق بالمثنیٰ حقیقت میں مثنیٰ نہیں ہوتا، لیکن اس پر مثنیٰ والا ہی اعراب دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفع میں اس پر الف آتا ہے جیسے اثنانی اور اثنتانی، اور حالت نصب و جر میں اس پر یا آتی ہے جیسے اثنینی اور اثنتینی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قابلت اثنینی واثنتینی، یا کہتا ہوں سلمت علی اثنینی واثنتینی۔ اور تعریف میں جو الفاظ و عطف و مثلہ علیہ یعنی اس پر اس جیسی چیز کو عطف کرنا درست ہو آئے ہیں وہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے ایسے الفاظ مثنیٰ سے خارج ہو جاتے ہیں جیسے القمرانی۔ عربی زبان میں القمرانی سے مراد ہوتا ہے چاند اور سورج، القمر والشمس۔ اسی طرح العمرانی سے مراد ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ طریقہ تغلیب کہلاتا ہے۔ مثلا القمرانی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب قمر و قمر، کیونکہ یہاں اصل مراد قمر اور شمس ہے، یعنی القمر والشمس ہے، مگر چونکہ قمر مذکر ہے اور شمس مؤنث ہے اس لیے تغلیب کے اصول کے تحت مذکر یعنی قمر کو غالب کر دیا گیا۔ اسی طرح العمرانی میں مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہے، مگر یہاں عمر رضی اللہ عنہ کا نام غالب کیا گیا ہے کیونکہ عمر ایک نام ہے اور ابو بکر ایک کنیت ہے، اور عربی میں نام کو کنیت پر مقدم بھی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ
یہ جو مثنیٰ کی تعریف ہے، یہ جو مثنیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جامع و معنی ہے۔ جامع اس لیے کہ ہر مثنیٰ اس تعریف کے اندر داخل ہے، معنی اس لیے کہ غیر مثنیٰ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اعراب المثنیٰ، مثنیٰ کا اعراب۔ مثنیٰ کو رفع کی حالت میں الف کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے جو ضمہ کی جگہ قائم ہوتا ہے، اور نصب و جر کی حالت میں یا کے ساتھ اعراب دیا جاتا ہے، یعنی نصب کے وقت یا فتحہ کی جگہ اور جر کے وقت یا کسرہ کی جگہ آتی ہے۔ جب میں کہوں جاء الرجلان تو الرجلان فاعل ہے جو مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت الف ہے، جو ضمہ کی طرف سے نائب ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ اور جب میں کہوں قابلت الرجلین تو رجلین مفعول بہ ہے جو منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت یا ہے جو فتحہ کی جگہ استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ اور جب میں کہوں سلمت علی الرجلین تو الرجلین اسم مجرور ہے علی کے ذریعے اور اس کی جر کی علامت یا ہے جو کسرہ کی جگہ استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی مثنیٰ ہے۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ مثنیٰ کو رفع میں الف کے ذریعے اور نصب و جر میں یا کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے۔ یہی ہے مثنیٰ کا اعراب، اور اسی طرح کا اعراب الملحق بالمثنیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ملحق بالمثنیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ملحق بالمثنیٰ خود مثنیٰ نہیں ہوتا، اس پر مثنیٰ کی تعریف صادق نہیں آتی، لیکن اس کا اعراب مثنیٰ کے اعراب کی طرح دیا جاتا ہے، یعنی ملحق بالمثنیٰ حالت رفع میں الف سے رفع دیا جاتا ہے اور حالت نصب و جر میں یا سے نصب و جر دیا جاتا ہے۔ الملحق بالمثنیٰ، ملحق بالمثنیٰ میں کلا، کلتا شامل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کسی ضمیر کے ساتھ مضاف ہوں بشرط الاضافۃ الی ضمیر۔ اسی طرح اثنانی اور اثنتانی بغیر کسی شرط کے مثنیٰ کے ساتھ ملحق سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو مثنیٰ کے ساتھ ملحق کہلاتے ہیں۔ میں کلا و کلتا سے شروع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جاء الرجلان کلاہما، اور جاءت المرأتان کلتاہما۔ رفع کی حالت میں ہم کہتے ہیں کلاہما اور کلتاہما، جبکہ نصب اور جر کی حالت میں ہم کہتے ہیں کلیہما و کلتیہما۔ یعنی یہاں میں کہوں گا قابلت الرجلین کلیہما وقابلت المرأتین کلتیہما۔ جر کی حالت میں مثال ہوگی سلمت علی الرجلین کلیہما اور سلمت علی المرأتین کلتیہما۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رفع کی حالت میں کلاہما کلتاہما کہا جائے گا، اور نصب اور جر کی حالت میں کلیہما کلتیہما کہا جائے گا۔ یہ جو مثال ہے جاء الرجلان کلاہما میں، جو جاء ہے یہ فعل ماضی ہے جو فتحہ پر مبنی ہے، الرجلان فاعل ہے مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت الف ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ کلاہما یہاں تاکید معنوی ہے اور یہ بھی مرفوع ہے، اس کی رفع کی علامت الف ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ کلا مضاف ہے، ہما ضمیر متصل ہے جو جر کی حالت میں مضاف الیہ ہے۔
اس کی مزید تفصیل وضاحت کریں گے انشاءاللہ کہ دراصل ضمیر صرف یہ یہ جو ہو ہے یہ ہوتا ہے الف تثنیہ کی علامت ہے، اس میں الف تثنیہ کی علامت ہے اور میم دونوں کے درمیان فاصل اور ایمال کا کام کرتی ہے، لیکن ابتدا میں آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہما ایک متصل ضمیر ہے جو جر کی حالت میں مضاف الیہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کلاہما تاکید معنوی ہے اور تاکید کا اعراب ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم اس بات سے بھی بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ ساتھ کوئی مؤکد جیسے جاء الرجلان کلاہما ذکر کریں، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاء کلاہما یا جاءت کلتاہما۔ اگر ہم جاء کلاہما بولے تو اس جملے میں کلاہما فاعل ہے، مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت الف ہے جو ضمہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اسی طرح کلتاہما بھی تاکید معنوی ہے، وہ مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت الف ہے۔ قابلت رجلین کلیہما میں رجلین مفعول بہ ہے، منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت یا ہے اور جو فتحہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ کلیہما تاکید معنوی ہے، منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت بھی یا ہے کیونکہ یہ بھی ملحق بالمثنیٰ ہے، اور اس کے آخر میں آنے والا ضمیر ہما مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح قابلت المرأتین کلتیہما، یہاں کلتیہما تاکید معنوی ہے، منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت یا ہے جو فتحہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ یہاں مضاف اور ضمیر مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح جر کی مثال سلمت علی الرجلین کلیہما میں رجلین اس میں مجرور ہے علی کی وجہ سے، علی کے ذریعے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے جو کسرہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ کلیہما تاکید معنوی ہے، مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت یا ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اسی طرح سلمت علی المرأتین کلتیہما، یہاں کلتیہما تاکید معنوی ہے، مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت یا ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ تو ملحق بالمثنیٰ دراصل وہ کلمات ہیں جو حقیقت میں مثنیٰ نہیں ہیں لیکن اس کا اعراب مثنیٰ کے مطابق دیا جاتا ہے۔ کلا، کلتا کے بارے میں شرط ہے کہ یہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو بشرط الاضافۃ الی ضمیر، جیسا کہ کہا گیا اذا بمضمر مضافا اوصلا، لیکن اثنتانی میں کوئی شرط نہیں ہے۔ مثلا رفع کی حالت میں جاء اثنان من الطلاب، جاء رجلان اثنان، جاءت امرأتان اثنتان۔ نصب اور جر کی حالت میں قابلت اثنین او سلمت علی اثنین، قابلت علی اثنتین، سلمت علی اثنتین۔ تو ملحق بالمثنیٰ کو بھی مثنیٰ کے جیسا اعراب دیا جاتا ہے اگر وہ حقیقت میں مثنیٰ نہ ہو۔ پھر بھی کلا و کلتا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شرط ہے کہ وہ ضمیر کے ساتھ متصل ہو، وہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو، لیکن اگر انہیں اس میں ظاہر کے ساتھ مضاف کیا جائے تو اس پر اصل اعراب کی علامت مقدرہ ہوتی ہے۔ مثال جاء کلا الرجلین، کلا یہاں فاعل ہے، مرفوع ہے اور اس کی رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے، الف نہیں۔ الف صرف اس وقت ہوگا جب یہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو۔ یہاں الرجلین مضاف الیہ ہے، مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت یا ہے
جو کسرہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ اسی طرح جاءت کلتا المرأتین، کلتا یہاں معطوف ہے، مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت بھی الضمۃ المقدرۃ، ضمہ مقدرہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کلتا الجنتین اتت اکلہما ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اس آیت میں کلتا مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے اور یہ مضاف ہے، اور جنتینی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے جو کسرہ کی جگہ پر ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ نصب اور جر کی حالت میں یوں کہوں گا قابلت کلا الرجلین وکلتا المرأتین۔ یہاں اعرابی علامتیں حروف کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ حرکات مقدرہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، یعنی رفع یہاں ضمہ مقدرہ کے ساتھ ہوگا، نصب یہاں فتح مقدرہ کے ساتھ ہوگا، جر یہاں کسرہ مقدرہ کے ساتھ ہوگا۔ اور مثال جیسے سلمت علی کلا الرجلین، یہاں کلا علی کے ذریعے مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے۔ اسی طرح کلتا المرأتین، یہاں کلتا معطوف ہے، مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت بھی کسرہ مقدرہ ہے۔ تو رجلین اور مرأتین دونوں مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور ان کی جر کی علامت یا ہے، جو کسرہ کی جگہ آتی ہے کیونکہ یہ مثنیٰ ہے۔ تو کلا اور کلتا کے لیے شرط ہے کہ وہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو، اذا بمضمر مضافا اوصلا، یعنی جب وہ کسی ضمیر کے ساتھ مضاف ہو تو مثنیٰ کے اعراب جیسا اعراب دیا جائے گا، جبکہ اثنانی اور اثنتانی مثنیٰ کے اعراب پر یعنی ملحقات مثنیٰ کے طور پر بغیر کسی شرط کے ساتھ آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر نون کو ترکیب یا شبہ ترکیب کی وجہ سے حذف کر دیا جائے تب بھی یہ مثنیٰ کے اعراب ہی پر رہیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جاء اثنان واثنتان، یہ حالت رفع میں ہے، لیکن نصب کی حالت میں یہ نہیں کہوں گا اثنانی، بلکہ یوں کہوں گا قابلت اثنین واثنتین، اور جر میں بھی یوں کہوں گا سلمت علی اثنین واثنتین۔ تو اثنانی اور اثنتانی اعراب میں مثنیٰ کی طرح ہی ہیں، رفع میں الف کے ساتھ اور نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ اسی طرح جب میں کہوں جاء اثنا عشر رجلا اثنتا عشرۃ امرأۃ، تو یہاں بھی اثنا فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت الف ہے جو ضمہ کی جگہ ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے، اور اثنتا معطوف ہے، مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع بھی الف ہے جو ضمہ کی جگہ ہے کیونکہ یہ بھی ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اور حالت نصب اور جر میں یوں کہوں گا قابلت اثنی عشر رجلا واثنتی عشرۃ امرأۃ۔ اثنی یہاں مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت یا ہے جو فتحہ کی جگہ آئی ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اثنتی معطوف ہے، منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت بھی یا ہے جو فتحہ کی جگہ آئی ہے کیونکہ یہ بھی ملحق بالمثنیٰ ہے۔ اسی طرح سلمت علی اثنی عشر رجلا واثنتی عشرۃ امرأۃ،
یہاں اثنی اسم مجرور ہے علا کے ذریعے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے جو کسرہ کی جگہ آئی ہے کیونکہ یہ ملحق بالمثنیٰ ہے۔ وسنتئی معطوف ہے، مجرور ہے اور اس کی جر کی علامت بھی یا ہے جو کسرہ کی جگہ آئی ہے کیونکہ یہ بھی ملحق بالمثنیٰ ہے۔ تو اثنانی وسنتانی ملحقات مثنیٰ میں سے ہے، یہ الف کے ذریعے رفع دیا جاتا ہے بالالفی، اور نصب و جر یا کے ذریعے دیا جاتا ہے بالیائی۔ اسی طرح کلا و کلتا بھی ملحقات مثنیٰ میں شامل ہے، لیکن ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ضمیر کے ساتھ مضاف ہو۔